یہاں مال کو فتنہ کہا گیا کہ آزمائش ہے۔ آزمائش کس طرح ہے؟ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ شکر کرتا ہے یا پھر اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے، اور لے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا پھر قابو سے باہر ہوتا ہے اور بے جا فریادیں کرتا پھرتا ہے۔ تو مالدار بھی آزمائش میں ہے اور غریب بھی آزمائش میں، غریب صبر کی آزمائش میں، مالدار شکر کی آزمائش میں۔ بسا اوقات جب انسان کو کامیابی پر کامیابی ملتی ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نعمت پر نعمت دیتا چلا جاتا ہے اور وہ بندہ ناشکری پر ناشکری کرتا چلا جاتا ہے۔ ادھر سے نعمتوں میں اضافہ، کامیابیاں ہی کامیابیاں، ادھر سے اس کی ناشکری میں اضافہ، تو گویا اللہ کی جانب سے اسے ڈھیل دی جاتی ہے، وہ اپنی بدعمالیاں بڑھاتا جاتا ہے، پھر ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ تو بسا اوقات جب کسی کو کامیابی پر کامیابی ملتی ہے تو اسے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ یہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے، اللہ نے ان کا پیغام بہت پھیلایا تھا، ان کی دعوت کو اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ تو مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جب وہ بیمار تھے، غالباً مرض الموت میں تھے، تو مفتی شفیع رحمہ اللہ ان کے پاس گئے عیادت کے لیے، تو دیکھا کہ وہ بہت مغموم ہیں، غمگین ہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جس بات کو میں لے کے اٹھا تھا وہ اب بہت زیادہ پھیل رہی ہے، تو مجھے خوف اس چیز کا ہے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، کہ اللہ کی جانب سے میری آزمائش میں اضافہ ہو رہا ہو، کہ وہ مشن جو ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ تو مفتی شفیع رحمہ اللہ نے انہیں تسلی دی اور عرض کیا کہ حضرت اگر یہ استدراج ہوتا اللہ کی جانب سے تو آپ کو اس کے استدراج ہونے کا خیال بھی نہ آتا۔ یہ جو آپ کے دل میں خیال ہے، خوف ہے، تقوی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ استدراج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، بڑے علماء ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے انسان کو دین پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ نیک آدمی دین پر کیسے عمل کرتا رہا ہے، مقصود تو اللہ ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، لیکن ان نیک لوگوں کے عمل اور ان کی جو پریکٹس رہی ہے اپنی زندگی میں، اس کو پڑھ کر اور دیکھ کر انسان کے اندر سلیقہ آتا ہے، حکمت آتی ہے کہ دین پہ عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔